السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، فروزاں کس کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشن اے ہے اختر الایمان، بی ہے جانثار اختر، سی معین احسن جذبی، ڈی احسان دانش۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا فروزہ جو ہے یہ معین احسن جذبی کا مجموعہ کلام ہے۔ اگلا سوال، 12 پیاریوں کا عاشق کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اس کا درست آپشن اے ہے حالی، بی قلی قطب شاہ، سی غالب، ڈی جوش۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا 12 پیاریوں کا عاشق شاعر جو ہے وہ قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، امراؤ جاں ندیٰ ناول میں کس علاقے کی نشاندہی ملتی ہے؟ آپشن اے ہے آگرہ، بی دہلی، سی لکھنؤ، ڈی ممبئی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا ناول امراؤ جاں ندیٰ میں لکھنؤ کی نشاندہی ملتی ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں کون شاعر مرثیہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہے؟ آپشن اے ہے حالی، بی جوش، سی غالب، ڈی ہاشمی بیجاپوری۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا مرثیہ گو شاعر کی حیثیت سے ہاشمی بیجاپوری جو ہے وہ مشہور ہے۔ اگلا سوال، غالب کے خطوط میں کس احساس کی نشاندہی ملتی ہے؟ آپشن اے ہے سماجی شعور، بی معاشی شعور، سی شعور کی رو، ڈی سیاسی شعور۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا غالب کے خطوط میں سماجی شعور کی نشاندہی ملتی ہے۔ اگلا سوال، کنول کماری کس کا کردار ہے؟ آپشن اے ہے آنگن، بی چارپائی، سی خدا کی بستی، ڈی غؤدان۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کنول کماری جو ہے یہ ناول آنگن کا کردار ہے۔ ناول آنگن جو ہے یہ خدیجہ مستور کا ناول ہے۔ اس کے علاوہ چارپائی جو ہے یہ رشید احمد صدیقی کا مضمون ہے، اور خدا کی بستی یہ شوکت صدیقی کا ناول ہے، اور غؤدان پریم چند کا شاہکار ناول ہے۔ اگلا سوال، جان گلکرسٹ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آپشن اے ہے 1841 پیرس میں، بی 1843 دہلی میں، سی 1862 آگرہ میں، ڈی 1882 ممبئی میں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا جان گلکرسٹ کا انتقال جو ہے وہ 1841 میں پیرس میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، آخری فرعون کس کا ڈرامہ ہے؟ آپشن اے ہے فانی کا، بی جوش کا، سی حسرت کا، ڈی احمد شجاع کا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آخری فرعون جو ہے یہ ڈرامہ احمد شجاع کا ہے۔ اگلا سوال، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کی نوعیت کیا ہے؟ آپشن اے انشائیہ، بی مرثیہ، سی ڈرامہ، ڈی مثنوی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اس کی نوعیت جو ہے وہ انشائیہ کی ہے، اور یہ انشائیہ جو ہے پطرس بخاری کا ہے۔ اگلا سوال، 1802 میں کون سی کتاب تصنیف کی گئی؟ آپشن اے ہے سحر البیان، بی انارکلی، سی باغ و بہار، ڈی طوطا مینا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 میں 1802 میں جو کتاب تصنیف کی گئی اس کا نام باغ و بہار ہے، یہ میر امن کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ سحر البیان جو ہے یہ 1784-85 میں تصنیف ہوئی تھی، اور انارکلی ڈرامہ جو ہے یہ 1922 میں تصنیف ہوا تھا۔ اگلا سوال، آثار الصنادید کب تصنیف ہوئی؟ آپشن اے 1854، بی 1843، سی 1734، ڈی 1865۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آثار الصنادید جو ہے
ये 1854 में तसनीफ़ हुई। अगला सवाल, 1880 में कौन सी किताब तसनीफ़ की गई? ऑप्शन ए है नैरंगे ख़याल, बी आबे हयात, सी अनारकली, डी सहरुल बयान। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा 1880 में आबे हयात तसनीफ़ हुई। आबे हयात और नैरंगे ख़याल ये दोनों किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। इसके अलावा अनारकली जो है ये इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है और सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है जो कि 1784-85 में तसनीफ़ हुई थी। अगला सवाल, मौलाना हाली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला? ऑप्शन ए है 1854, बी 1887, सी 1833, डी 1904। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मौलाना हाली को शमसुल उलमा का खिताब 1904 में मिला। मौलाना हाली को शमसुल उलमा का खिताब जो मिला था ये कर्नल हॉलराइड की सिफारिश पर वायसराय नॉर्थ ब्रोक ने इनको दिया था शमसुल उलमा का खिताब। अगला सवाल, सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है 1894, बी 1854, सी 1856, डी 1865। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल जो है वो 1898 में हुआ। अगला सवाल, बागी शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कैफ़ी आज़मी, बी साहिर लुधियानवी, सी अली सरदार जाफरी, डी मौलाना हाली। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा बागी शायर जो है वो कैफ़ी आज़मी को कहा जाता है। अगला सवाल, नज़ीर अहमद कब पैदा हुए? ऑप्शन ए है 1830, बी 1843, सी 1856, डी 1876। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद जो है ये 1830 में पैदा हुए थे। अगला सवाल, रोयाए सादिका किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, बी हाली, सी गालिब, डी इकबाल। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा रोयाए सादिका जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है, इनका नावल है। अगला सवाल, आईने कैसरी किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है मौलवी ज़काउल्लाह, बी मौलाना हाली, सी जोश, डी गालिब। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आईने कैसरी जो है ये मौलवी ज़काउल्लाह की तसनीफ़ है। अगला सवाल, उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मौहूम कमर से किसने ताबीर किया है? ऑप्शन ए है कलीमुद्दीन अहमद, बी मीर, सी हाली, डी जोश। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मौहूम कमर से ताबीर कलीमुद्दीन अहमद ने किया है। अगला सवाल, ज़ैल में कौन खाका नवीस है? ऑप्शन ए है फ़रतुल्लाह बेग, बी अख्तरुल ईमान, सी हसरत, डी फ़ानी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा खाका नवीस जो है ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। इनका खाका इन्होंने लिखा है, बहुत मशहूर खाका है इनका। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी के नाम से इन्होंने खाका लिखा है नज़ीर अहमद का। अगला सवाल, उर्दू का सबसे नामवर तरक्की पसंद नक्काद कौन है? ऑप्शन ए है मीर हसन, बी एहतशाम हुसैन, सी गालिब, डी इकबाल। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू का सबसे नामवर तरक्की पसंद नक्काद जो है ये सैयद एहतशाम हुसैन है। अगला सवाल, चार चेहरे के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है दाग, बी दर्द, सी सुहैल अज़ीमाबादी, डी मौलाना हाली। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा चार चेहरे के मुसन्निफ़ जो है ये सुहैल अज़ीमाबादी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चार चेहरे जो है ये इनकी चार तवील कहानियों का मजमुआ है।
اور یہ جو ہے 1977 میں تصنیف ہوا تھا۔ اگلا سوال، شعور کی رو کی تکنیک کو کس ناول میں استعمال کیا گیا ہے؟ آپشن اے آگ کا دریا، بی آنگن، سی اداس نسلیں، ڈی کفن۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا شعور کی رو کی تکنیک کو ناول آگ کے دریا میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ناول قرۃ العین حیدر کا ہے۔ اس کے علاوہ آنگن جو ہے خدیجہ مستور کا، اور اداس نسلیں جو ہے یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے، اور کفن جو ہے یہ پریم چند کا افسانہ ہے۔ اگلا سوال، معاصر ادب کے پیشرو کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ہے محمد حسن، بی شاد عظیم آبادی، سی جوش، ڈی محمد حسین۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا معاصر ادب کے پیشرو کے مصنف جو ہے وہ محمد حسن ہے۔ اگلا سوال، رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 2، بی 4، سی 5، ڈی 3۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا رباعی میں جو ہوتے ہیں وہ 4 مصرعے ہوتے ہیں، یعنی رباعی 4 مصرعوں پر مشتمل نظم کو کہتے ہیں۔ اور رباعی کے لیے جو صرف ایک بحر ہزج میں رباعی کہی جاتی ہے، اور اس کے لیے 24 اوزان جو ہے وہ مختص ہیں، یعنی رباعی کے لیے 24 اوزان اور ایک بحر مختص ہے۔ رباعی کو 2 بیتی، 4 بیتی، ترانہ وغیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال، نیا شیوالا کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے اقبال، بی جوش، سی کوثر مظہری، ڈی خورشید حیات۔ درست جواب ہو جائے گا اس کا نیا شیوالا کے مصنف جو ہے وہ علامہ اقبال ہیں، یعنی نیا شیوالا علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اگلا سوال، شبلی نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ گپے بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے؟ آپشن اے محمد حسین آزاد، بی مولانا آزاد، سی غالب، ڈی غالب۔ سی اور ڈی دونوں آپشن میں غالب دیا ہوا ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا شبلی نے محمد حسین آزاد کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ گپے بھی ہانک دیتا ہے تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ اگلا سوال، کس ترقی پسند ناقد نے کئی بہترین ڈرامے تصنیف کیے؟ آپشن اے ہے محمد حسن، بی غالب، سی حسرت، ڈی اقبال۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا ترقی پسند ناقد محمد حسن نے کئی بہترین ڈرامے بھی تصنیف کیے ہیں، جن میں سے ان کا سب سے مشہور ڈرامہ جو ہے وہ ضحاک ہے، جو ایمرجنسی کے تناظر میں انہوں نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ پیسہ اور پرچھائی بھی ان کا ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال، توپ خانہ کس مشہور ادیب کی کتاب ہے؟ آپشن اے ہے خواجہ حسن نظامی، بی فرت اللہ بیگ، سی عادل، ڈی فانی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا توپ خانہ جو ہے یہ خواجہ حسن نظامی کی مشہور کتاب ہے۔ اگلا سوال، مکہ کس اردو ادیب کی جائے پیدائش ہے؟ آپشن اے ہے ابوالکلام آزاد، بی غالب، سی جوش، ڈی میر امن۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا مکہ مکرمہ جو ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جائے پیدائش ہے۔ یہ مولانا آزاد جو ہے یہ 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال، رشید احمد کے مضامین کے مجموعے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ہے خندہ، بی موج تبسم، سی ذاکر صاحب، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی کے مضامین کا مجموعہ جو ہے وہ خندہ کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، نیلی ساڑی کس ناول نگار کی تخلیق ہے؟ آپشن اے ہے شاد عظیم آبادی، بی خواجہ احمد عباس، سی شرر، ڈی شاد۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا نیلی ساڑی جو ہے یہ خواجہ احمد عباس کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال،
دارا شیکو کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے قاضی عبدالستار، بی عبدالحلیم شرر، سی قاضی عبدالغفار، ڈی رتن ناصر شار۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا دارا شیکو کے مصنف جو ہے وہ قاضی عبدالستار ہیں۔ اگلا سوال، تنقید اور جدید اردو تنقید کس نقاد کی کتاب ہے؟ آپشن اے ہے وزیر آغا، بی غالب، سی حالی، ڈی علامہ اقبال۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا تنقید اور جدید تنقید جو ہے یہ وزیر آغا کی کتاب ہے۔ اگلا سوال، غالب نے کس فارسی شاعر کی روش اپنے کلام میں اختیار کی؟ آپشن اے ہے امیر خسرو، بی فانی، سی میر درد، ڈی بے دل۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا غالب نے اپنے کلام میں فارسی شاعر بے دل کی روش اختیار کی۔ اگلا سوال، غالب کہاں 1 سال 9 ماہ مقیم رہے؟ آپشن اے ہے آگرہ، بی دہلی، سی کلکتہ، ڈی میرٹھ۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا غالب 1 سال 9 ماہ تک کلکتہ میں مقیم رہے۔ غالب اپنی پینشن کی بحالی کے سلسلے میں انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا تھا اور وہاں پر یہ 1 سال 9 ماہ تک رہے تھے۔ اگلا سوال، اقبال کس گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلستان گئے؟ آپشن اے ہے آکسفورڈ یونیورسٹی لندن، بی میونخ یونیورسٹی جرمنی، سی لندن یونیورسٹی، ڈی لاہور یونیورسٹی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا علامہ اقبال جو ہے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلستان گئے تھے۔ علامہ اقبال نے 2 گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی تھی، جس میں سے انہوں نے دوسری گول میز کانفرنس جو ہوئی تھی اور تیسری، ان دونوں گول میز کانفرنسوں میں علامہ اقبال نے شرکت کی تھی۔ اگلا سوال، اردو زبان کی ابتدا اور نشو و نما پنجاب میں ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن اے ہے محمود شیرانی، بی حالی، سی جوش، ڈی اقبال۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا اردو زبان کی ابتدا اور نشو و نما پنجاب میں ہوئی، یہ قول جو ہے حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ اگلا سوال، اردو کی ابتدا اور نشو و نما اطراف دہلی میں ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ آپشن اے ہے اقبال، بی محمود شیرانی، سی مسعود حسین خان، ڈی حسرت۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا اردو کی ابتدا اور نشو و نما جو ہے یہ اطراف دہلی میں ہوئی، یہ نظریہ مسعود حسین خان کا ہے۔ اگلا سوال، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے ہے محمد حسین آزاد، بی حافظ محمود شیرانی، سی مسعود حسن رضوی، ڈی گوپی چند نارنگ۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول جو ہے محمد حسین آزاد کا ہے۔ اگلا سوال، اردو تنقید کو معشوق کی موہوم کمر اور عقلیدس کے فرضی نقطے سے کس نے تشبیہ دی ہے؟ آپشن اے ہے آل احمد سرور، بی احتشام حسین، سی مسعود حسن رضوی، ڈی کلیم الدین احمد۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا اردو تنقید کو معشوق کی موہوم کمر اور عقلیدس کے فرضی نقطے سے تشبیہ جو ہے وہ کلیم الدین احمد نے دی ہے۔ اگلا سوال، قصے اور کہانیاں نظم کرنے کے لیے کون سی صنف سب سے زیادہ موزوں ہے؟ آپشن اے ہے افسانہ، بی واسوخت، سی ناول، ڈی مثنوی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا قصے اور کہانیاں نظم کرنے کے لیے سب سے موزوں جو صنف ہے وہ صنف مثنوی ہے۔ اگلا سوال، اردو زبان میں سب سے زیادہ الفاظ کن زبانوں کے شامل ہیں؟ آپشن اے ہے عربی فارسی، بی جرمنی روسی، سی پشتو کشمیری، ڈی انگریزی اور فرانسیسی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا اردو زبان میں سب سے زیادہ الفاظ جو ہیں
وہ عربی اور فارسی کے شامل ہیں۔ اگلا سوال، تاریخ ادب اردو سب سے پہلے کس نے لکھی؟ آپشن اے ہے رام بابو سکسینہ، بی پروفیسر احتشام حسین، ڈی ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی، ڈی مولوی عبدالحق۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا تاریخ ادب اردو سب سے پہلے رام بابو سکسینہ نے لکھی تھی۔ اگلا سوال، ان میں سے کون دبستان دہلی کا شاعر نہیں ہے؟ آپشن اے ہے میر، بی غالب، سی آتش، ڈی سودا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا دبستان دہلی کے شاعر جو ہے یہ یعنی نہیں ہے جو وہ آتش ہیں۔ آتش جو ہے یہ دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو میر اور سودا جو تھے یہ دبستان دہلی کے شعراء ہیں، لیکن یہ دونوں لکھنؤ چلے آئے تھے۔ اگلا سوال، مثنوی زہر عشق کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے میر حسن، بی دیا شنکر نسیم، سی میر تقی میر، ڈی مرزا شوق۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا مثنوی زہر عشق جو ہے یہ نواب مرزا شوق کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، گلشن بخار کے تذکرہ نگار کا نام بتائیں۔ آپشن اے ہے مصحفی، بی میر حسن، سی شیفتہ، ڈی خانہ ارزو۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا تذکرہ گلشن بخار جو ہے یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا لکھا ہوا تذکرہ ہے۔ اگلا سوال، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ آپشن اے ہے میر انیس، بی مرزا دبیر، سی میر ضمیر، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، یہ مصرع جو ہے میر انیس کا ہے۔ یہ مصرع میر انیس کا مرثیہ جو ہے ان کا مشہور مرثیہ ہے، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، اس مرثیے کا یہ مصرع ہے۔ اور اس کا اگلا مصرع جو ہے یہ ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اگلا سوال، ان میں سے تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ آپشن اے ہے مضامین فرحت، بی مضامین نو، سی تیسری کتاب، ڈی بیگم۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا تنقیدی کتاب جو ہے یہ مضامین نو ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل شعراء میں سے کس کا تعلق دبستان دہلی سے ہے؟ آپشن اے ہے ولی، بی دبیر، سی سرور، ڈی مومن۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا مومن کا تعلق جو ہے وہ دبستان دہلی سے ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے یہ سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھے تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز وقت پر آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔